السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سعودیہ کے کراؤن پرنس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے العربیہ ٹی وی سے اس میں اپنی گفتگو اور اپنا انٹرویو اور اپنا موقف پیش کرتے ہوئے پرنس شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہمیں قانون سازی کرنے کے لیے احادیث کی بجائے قرآن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ احادیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو قانون سازی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی عصر حاضر کے مطابق تشریح ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ دین نہیں ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خبر واحد بلکہ خبر متواتر تک کو سورس آف لا نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن سے صراحت کے ساتھ کسی باب میں حکم موجود ہو تو ہو یا سنت متواترہ ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ اجتہاد کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا یہ بیان وہابیت سے صریحاً انحراف ہے، جس کا سعودی عرب اب تک پرچار کرتا آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی سنگساری، کوڑے مارنا اور مرتد کو قتل کی سزا اور ہم جنسیت پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان یا اس سے پہلے کے حکمرانوں کے دور میں کئی دانشور لکھاری حکمرانوں پر تنقید کرنے کے جرم میں قتل کر دیے گئے تھے، اور کئی ایک جیل کی سلاخوں کے پیچھے کئی سالوں سے سڑ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کے انٹرویو کے بعد شیخ الازہر نے ان کی حمایت کرتے ہوئے لکھا کہ فقہی آراء مقدس اور ناقابل ترمیم ہرگز نہیں ہیں، یعنی جو فقہ کے اوپر مختلف لوگوں کی اسکول آف تھاٹس ہیں یا ان کی اوپینینز ہیں، وہ قطعی طور پر ناقابل ترمیم یا مقدس نہیں کہلا سکتی۔ فقہی آراء کی تقدیس سے فکری جمود پیدا ہوتا ہے، یعنی جب کسی ایک فقی جو ہیں ان کی کہا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا بن جائے گا تو اس کے بعد سوچنے سمجھنے کا جمود پیدا ہو جائے گا۔ قدیم فقہی مسائل اور فتاوی جات دراصل مخصوص دور میں فقہاء کے اجتہاد و تجدید کی کاوشیں ہی تو تھیں۔ 27 اپریل کو کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی چینل العربیہ کو ایک طویل انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے سماجی اور معاشی اصلاحات پر مبنی ویژن 2030 کے فریم ورک کی تفصیلات بتائیں، جس کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے سعودی عرب میں جاری وہابی ازم کے برعکس نئے جدید اسلامی قانون کے نفاذ کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسلمان فقہاء اور دانشور قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، لہٰذا میرا نہیں خیال کہ میں کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں۔ سعودی عرب میں وہابیت کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا، جب محمد بن عبد الوہاب کی تعلیمات کو حکمرانوں نے استعمال کرنا شروع کیا، اور پھر پیٹرو ڈالرز کے ذریعے پوری دنیا میں ان تعلیمات کو پھیلایا گیا۔ چند سال پہلے تک سعودی عرب میں ایسی بات کرنے کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پرنس سلمان کا یہ بیان اسلامی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، اور اس ایک بیان نے پوری دنیا کی وہابیت کا گلا گھونٹ دیا ہے، کیونکہ وہابیت کی اساس ہی قرآن و حدیث ہے۔ وہ کسی امام کے اجتہاد کو نہیں مانتے۔ حنفی، جو کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے اجتہاد پر مبنی ہے، اسی لیے مصر کے جامعہ الازہر والوں نے پرنس سلمان کی بات کی تائید کی ہے، جو کہ خود ایک انوکھی بات ہے، کیونکہ مصری جامعہ الازہر اور سعودی عرب ایسے ہی ہیں جیسے کیتھولک اور آرتھوڈاکس مسیحی۔ عام فہم انداز میں اتنا سمجھ لیں
کہ پوری دنیا کے وہابی سلفی شرعی مسائل کے معاملات میں مکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور باقی فرقے جامعہ الازہر کی طرف۔ پرنس سلمان نے بہت بڑی بات کی ہے، اگر کوئی عالم دین پاکستان میں ایسی بات کرتا تو شاید اب تک قتل ہو چکا ہوتا۔ اس نے صریحاً احادیث کی اہمیت سے نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ بخاری اور مسلم کی صحت پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ یہ ہم نے سوشل میڈیا سے ظفر محمود ونی ہیں، انہوں نے پیش کیا ہوا تھا اپنا یہ خبر اور یہ تفصیل، اور ساتھ تصویر بھی دی ہوئی تھی جو کل پرسوں سے انہوں نے ڈیلیٹ کی ہے، ان کی شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان صاحب کی۔ لیکن فیکٹس آر فیکٹس، وہ تو جو حقائق ہیں وہ ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے اس میں جیسے یہ بتایا ہے کہ یہ آج سے چند سال پہلے سعودی عرب میں کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن چند سال پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یو اے ای اور اسرائیل جوائنٹ وینچر کریں گے اپنی فیوچر کی ترقی کے لیے، اور اسی طرح باقی باتیں بھی۔ بات وہی ہے کہ مسلم امہ اور اتحاد بین المسلمین اور رابطہ العالم الاسلامی کافی سارا جب انڈاؤمنٹ فنڈ دے دیا جائے اور اس کے ساتھ ان کو ٹاسک بھی دے دیا جائے تو اس سے ادارے کھڑے کرنا اور ان اداروں کو پینیٹریٹ کرنا، کتابیں لکھنا، لکھوانا اور پھر ان کو پھیلانا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ میں اس میں ایک برسبیل تذکرہ یہ بتاتا جاؤں کہ ایک اسی طرح سعودی فنڈڈ ادارہ تھا، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ عرصہ سے مراد میری ہے 2001 میں انہوں نے اشتہار دیا کہ ہمیں ایک ترجمہ کرنے والا ایک پروجیکٹ ہے تو اس میں ہمیں ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فلاں دن کو انٹرویو کریں، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ چند صفحات دیے کہ ان کو فلاں فلاں جگہ سے ترجمہ کر کے لائیں اور پھر ہم اس کو ایویلویٹ کروائیں گے، تو جو اس میں سب سے اچھا ترجمہ ہوگا ان کو ہم سلیکٹ کر لیں گے اور پھر وہی کام کریں گے۔ اور آگے وہ کوئی تقریباً 2000 صفحے کا میٹیریل تھا جو ایک جماعت اسلامی ہی کے ایک برانڈ نے، ظاہر ہے اس کے تو اب تقریباً 70 قسم کی 72 فرقے تو اسلام کے ہوئے ہیں، تو جماعت اسلامی کے بھی 72 قسمیں بن چکی ہیں، اور کسی کو چاہیے ہو تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی اسی میں سے نکلی، یہ بھی اسی میں سے نکلی، یہ بھی اسی میں سے نکلی۔ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت مودودی صاحب بات کرتے گئے، اور جس طرح عطاءاللہ شاہ بخاری کا جو بولنا تھا، تقریر تھی، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تو مودودی صاحب کی تحریر پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن ان کی تقریر اور مودودی صاحب کی تحریر کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا کتنا گریز کر کے آپ کو کتنا دور لے گئی ہیں، اس پہ کس نے دیکھنا تھا؟ جب سننے والے جو ہیں وہ تھیٹر کی جگہ کہتے ہیں کہ وہ ججوں نے لکھا ہے، تحقیقاتی عدالت کے جو معزز جج صاحبان تھے، انہوں نے یہ فکرہ یا پھبتی کسی ہے یا کسی کی پھبتی کسی ہوئی کو اپنی اس رپورٹ میں کوٹ کیا ہے جو سرکاری طور پر چھپی ہوئی ہے پاکستان سے۔ انہوں نے لکھا کہ ان کی تقریر کا یہ عالم تھا کہ جس کو کسی سینما کے رات کے شو کے ٹکٹ نہیں ملتے تھے یا تھیٹر کی ٹکٹیں نہیں ملتی تھیں، وہ عطاءاللہ شاہ بخاری کے جلسے میں بڑے شوق سے چلے جاتے تھے کہ چلو آج سینما کی ٹکٹ نہیں ملی تو ہم اس کی تقریر سناتے ہیں۔ اب اسی سے آپ موازنہ کر لیجئے کہ وہاں وہ ایک فلسفائز کر کے اور مسلم پولیٹیکل تھاٹ اور احیاء نو اور نشت ثانیہ، ان ساری چیزوں کے لیے پٹھان کوٹ میں بیٹھ کے سپانسرڈ قسم کی وہ تحقیق اور تدوین ہو رہی تھی، لیکن اگا پیچھا تو کوئی نہیں تھا نا، وہ جو آتے وہ کہتے چلے جاتے، اس میں سے وہ بنی اور ساتھ ساتھ ہی وہ اپنی شکل بھی اختیار کرتی گئیں۔ تو وہ جو جماعت اسلامی کا وہ بڑا سافٹ سا ایک برانڈ ہمارے حصے میں آیا اس زمانے میں، ہم نے خیر مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں نے وہ اشتہار دی، نیوز میں دیکھا، اس کے بعد پرسو کیا،
وہاں تو بڑی انگریزی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ این انٹرنیشنل آرگنائزیشن نیڈز دی سروسز آف اے ٹرانسلیٹر ٹو ٹرانسلیٹ دا میٹیریل. تو اس طرح وہ جو اشتہار کی زبان ہوتی ہے، ہم نے وہاں پہ رابطہ کیا، پھر اپنا پروفائل بھجوایا، انہوں نے شارٹ لسٹ کیا، ہمیں بلایا تو انہوں نے کہا جی یہ صفحات لے جائیں، ان کو ترجمہ کر کے لے آئیں. تو وہ میں نے دیکھا تو اس میں قرآن کریم کی آیات کا اکثر استعمال تھا، مختلف موضوعات کے اوپر، مختلف مسائل کے اوپر، اور وہ خیر ہم نے وہ ترجمہ کیا. ترجمے کے لیے ظاہر ہے میں نے مولوی شیر علی صاحب کے ترجمے سے مدد لی، اور جب وہ انہوں نے ایویلویشن کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے جو شعبہ انگریزی تھے ان کے سربراہ کو، صدر کو دیا، انہوں نے اس میں وہ جو میرے والا جو ترجمہ تھا اس کو A+ گریڈنگ میں دے کے تو ان کا یہ سب سے اچھا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیٹیلڈ انٹرویو کے لیے بلایا، وہاں F10 میں ان کا دفتر ہوتا تھا. تو کہتے ہیں جی یہ ہمارا بڑا اہم کام ہے، ہم آئندہ زمانوں کی نسلوں اور کینیڈا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے جو بچے باہر پیدا ہوئے ہیں، باہر پڑھے بڑے ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہم نے یہ کتابچے بنائے ہیں، نماز کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اور یہ سعودیہ فنڈڈ ہے یہ ہمارا پروجیکٹ. تو آپ نے بڑی احتیاط کا تقاضا ہے. تو میں نے کہا جی تقاضا کیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے، جہاں جہاں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ٹھیک کام ہو رہا ہے دیتے رہیں. تو خیر وہ اس زمانے میں کوئی 2000 صفحے کا کام تھا، اور مطلب جتنی اچھا ریٹ تھا. تو میں نے وہاں ایک بزرگ دوست سے پوچھا بھی ربوہ میں کہ میں اس طرح، کہتے ہیں بھائی کرو کام، آپ کو کام مل رہا ہے، آپ کو وہاں جا کے تو ٹردے ٹگے کو سوٹی مارنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہ کوئی 8-10 مہینے کا پروجیکٹ میں نے کیا. کیوں یہ ساری بتائی بات آپ کو؟ اس لیے گزارش کی کہ جس وقت بڑے بڑے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں تو اس وقت انٹرم، وقتی مفاد، وقتی ضروریات کے لیے میڈیوکر، ذرا سے بہتر، بہت بہتر، لڑاکے، خونخوار، مائلڈ، کم خونخوار، بہت خونخوار، یہ ساری قسمیں علماء کی ان کو فائنینشلی پہلے ہک اپ کیا جا رہا تھا، پھر ان کو ٹاسکنگ کر کے بتایا جا رہا تھا کہ تم ایسا شعبہ سنبھال رہا تو تم یہ ہوتا رہا، پریورٹیز میں تھا اس وقت. امریکہ کے بھی پاکستان فرسٹ کزن ہوا کرتا تھا، وہاں سے وہ بھرتی چاہیے تھی. انگریز دور میں آج تک کہا جاتا ہے جبری بھرتی کی جاتی ہے، یہ بھی جبری ہی بھرتی تھی، صرف یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج کر کے. اور واشنگٹن میں مائکرو فون ہوتے تھے، سعودی عرب میں سپیکر لگے ہوتے تھے، وہاں سے جب خبریں جاتی تھیں پوری دنیا کا عالم اسلام، تو وہ جیسے یہ بنیادی طور پر یہ اصطلاح جو ہے وہ امام جماعت احمدیہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کی ہے. وہ اپنے فرمایا کرتے تھے کہ عوام الناس عامۃ المسلمین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے جو خادمین حرمین شریفین اور امام کعبہ اور جو وہاں سے آواز آئیں گی ان لاؤڈ سپیکروں سے، ان کے وہ دل و جان سے قربان ہوں گے کہ وہ اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سمجھتے ہیں. ان سادہ دلوں کو یہ نہیں پتہ کہ جو وہاں سے آپ کو جن لاؤڈ سپیکرز کی آواز آتی ہے ان کے مائکرو فون واشنگٹن میں اور امریکہ میں نصب ہیں، اور امریکہ خود کی ان کی مٹھی میں ہے، وہ ادھر عربوں کے ہمسائے میں اتنی سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سلسلے چل رہے ہیں اور ہمارے دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی بات کا پتہ نہیں ہے، سب پتہ ہے، سب ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد مفادات بدلتے گئے، کون کس کی گود میں گیا، کس کو چین اچھا لگنے لگا تو کس کو جاپان، تو کس نے ملائیشیا کو اپنا ماڈل بنایا اور پھر وہاں سے چھوڑا تو پھر مدینہ کی ریاست بننے لگی. یہ باتیں ہی ہیں نا ساری. بنانا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیکنگ بننا تھا، نہ مدینہ بننا تھا، نہ کوالالمپور بننا تھا. پاکستان نے پاکستانی رہنا ہے، اور پاکستان کو اصل بات یہ ہے کہ پاکستان پاکستان بن کے رہے. وہ اپنا اب کرنی پڑ گئی یہ بات ہے تو وہ پنجابی پروگرام کے لیے وہ مراسی نے کہتے ہیں گھوڑا مانگا کسی سے تو کہیں شادی وادی پہ جانے کے لیے، تو ابھی اس نے بیچارے نے 2-4 قدم چلا تو وہ کداڑے کڑنے شروع ہو گیا، مطلب کودنا شروع ہو گیا. وہ اتر کے تو گھوڑے کے سامنے کھڑا ہو کے تو
تو اس کو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مہاراج تسی کدن نالوں چالے ٹورے چلو تاں بڑی گل ہے، اپنی شکل تے اپنا وجود تے ویکھ۔ بات یہ ہے کہ اس وقت 10 ارب روپے کا جو خرچہ کرنا تھا انہوں نے ریلوے ٹریک کے اوپر، اور جس کو وہ وسعت اللہ خان برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں اس ٹریک کو، کہ جہاں اتنے حادثات ہو رہے ہیں، اور ابھی کل وہاں پر 50 سے زائد لوگوں وفات پا گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے پڑے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ فردوس عاشق اعوان تو آگے کہتی ہیں اللہ کے فضل سے یہ اس سال کا پہلا حادثہ ہے۔ ایک تو ان کو بیان دینا بھی نہیں آتا کہ مطلب کون سی چیز کہاں لگانی ہے، کس بات کو، چونکہ سنا ہوا ہے نا، وہ جیسے عمران خان کو بالکل یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کرنے بعد میں نے آگے کیا کرنی ہے اور میرا آج کا موضوع کیا ہے، اور اس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین وہاں سے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس ضیاء الحق کو شوق تھا وہ نحمدہ و نصلی علیہ سے شروع ہو جاتا تھا۔ کریں جو کرنا ہے، لیکن پھر اس کے جو آپ کہتے ہیں اس کے تابع کوئی آگے فکریں آئیں آپ کے، کوئی آپ کا سوچ کا اس کا انڈیکیشن آئے، کوئی اس سے ملتی جلتی بات کریں تو پھر آپ لگا لیا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح وہ بیچاری کر گئی بات فردوس عاشق اعوان، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس سال کا پہلا حادثہ ہے، 50 بندہ مر گیا، تو انہوں اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دے رہی ہیں، مگر یہ سب کچھ چل رہا ہے نا، کیونکہ یہاں سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہے، اور اس طرح کے فکرے وہ آج ڈان والوں نے تو خیر اتنا حصہ نکال کے سنوایا ہوا تھا۔ اب میں نے آپ کو جو یہ آج کہانی پڑھ کے سنائی ہے وہ یہ ہے، اور یہی وجہ سے میں نے اسی وجہ سے اس کا عنوان جو ہے وہ جان ایلیا کے ایک مصرے سے لیا ہے کہ میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ یا بہت بچپن میں ایک 4 مصرے سنے ہوئے تھے کہ رات لمبی بھی ہے اور تاریک بھی، شب گزاری کا ساماں کرو دوستو، پھر یہ ملنا مقدر میں ہو کہ نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کہو دوستو، مجھ کو معلوم ہے تم بھی میری طرح جانو دل کوئے الفت میں ہار آئے ہو، اب یہ بازی نئے سر سے ممکن نہیں، اپنا انجام خود سوچ لو دوستو۔ تقریباً 1 سال سے میں ہر دوسرے چوتھے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ اب پاکستان اس طرح کے تجربے اور جھوٹ منافقت کے چورن بیچ بیچ کے اپنی پبلک کو مسلسل بیوقوف بنا کے اور ان کے روزمرہ کی امیڈیٹ ضروریات کا انتہائی مجرمانہ طور پر انکار کر کے، اور وہ غفلت مجرمانہ تو اب چھوٹا سا لفظ بن گیا ہے، 100 بندہ کوئی وہاں مارا جا رہا ہے، کوئی اس سڑک پہ، کوئی اس ٹریک پہ، جو ان کی جان مال عزت اور حقوق کے تحفظ کی بات ہے، وہ کسی صحافی کو یاد نہیں، کسی سیاستدان کو وہ سبق یاد نہیں، وہ کسی دانشور کو وہ کہنے کی توفیق نہیں ہے، کچھ فلاسفیز گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت کی ملائیت وہ اس کے لیے میں نے یہ نسخہ پڑھ کے سنایا تھا شہزادہ محمد بن سلمان کا، کہ انہوں نے تو لے لیا یو ٹرن۔ اہل عقل کو تو یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ اس طرح کر کے جو گٹھ جوڑ بنے ہیں، اور جو پھر انہوں نے اپنے اکنامک مفادات اور اپنی ایئر لائنز کی شراکت اور فیوچر کے ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے اسرائیل کی جو امدادیں اور ان کا لوی ڈوی ہونا ہے، اسی سے پتہ چل گیا تھا کہ بات اب کہیں اور جا رہی ہے۔ پیچھے پیچھے جو ہے وہ سعودیہ کو اپنا مفاد جس میں نظر آ رہا ہے وہ باتیں اسٹیبلش کرتا جا رہا ہے۔ وہ جو پچھلا ان کا ایجنڈا تھا وہ اس وقت دنیا کی ریکوائرمنٹ نہیں رہی، معاملات 15-20 سال پہلے یا 50 سال پہلے والے نہیں رہے۔ اب انہوں نے اچانک ہی فیصلے کیے نا، پہلے عورتوں کو لائسنس دے دیے، وہ گاڑیاں چلائیں، وہ یہ کریں، وہ کلب بن گئے، وہ تاش کھیلے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ اب آگے وہ یہ آپ نے ایجنڈا سن لیا، ہم جنس پرستی تک کی وہ کہہ رہے ہیں کوئی سزا نہیں ہے، وہ ہو گیا نا سارا کچھ۔ تو یہ کرتے کراتے کہاں وہ وقت تھا کہ بات بات پہ سنسار اور بات بات پہ سر تن سے جدا ہو، اسی سعودیہ سے ہوا کرتے تھے۔ اب کسی کا نہیں ہوگا، انہوں نے خود کہہ دیا۔ اگر قرآن کی طرف واپس جائیں گے تو قرآن شریف تو پھر آپ کو بہت ساری باتیں بتائے گا۔ قرآن شریف تو پھر آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کریم تو پھر آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو
قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا، ایمان تم کوئی نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان پھر کیا کہا کرو۔ وہ تو آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ کسی کو نان مسلم کہیں، وہ تو جن کے دلوں میں لما يدخل الایمان فی قلوبہم، یہ گواہیاں تھیں، ان کو بھی اللہ کے رسول نے خدا ہو کے نہیں، رسول کے منصب سے اوپر نہیں اٹھے۔ پھر وہ ترتیب بھی سکھائے گا آپ کو قرآن شریف، کہ قرآن شریف کی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلی جو حیثیت اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ خدا، اللہ تعالیٰ اور کلام الہی ہے۔ دوسرے مرتبے پر آ کے خدا تعالیٰ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کا کلام، اور پھر ان کی سنت، اور علی حاصل قیاس۔ جب حفظ مراتب ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ جو آپ تسبیح پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یعنی مجھے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ عام زندگی میں اس کو کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی، اب ہر فوٹو سیشن میں ایک گول سی وہ کڑے کے جتنی مطلب 33 دانوں ہوگی اس نے تسبیح ڈھونڈ لی ہوئی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم، عزت مآب وزیر اعظم، عزت مآب ہمارے سامنے، جیسے زرداری صاحب F8 میں ہوتے تھے تو وہاں پہ جو ان کا تھا ایک ایس پی سیکیورٹی، ASP اس زمانے میں ہوتا تھا، تو وہ ہمارا دوست تھا، تو وہ کہتا ہے اج زرداری صاحب کوٹھی چوں نکلے نے جدوں اپنی F8 والی چوں تے مچھاں چھوٹیاں کرائیاں نے، میں شک کہ انہوں سیٹ لبن والی صدر بننے لگا۔ وہ بالکل ایسے ہی تھا کہ وہ ساری عمر ایسے مطلب وٹ دے دے کہ پھر تیرے، اب پتہ تھا کہ اب ذرا چونکہ وہ ایک وہ ڈیکورم کا تقاضا ہے تو مچھاں چھوٹیاں کرا لیں۔ وہ بھی ساری عمر عزت مآب تے پتہ نہیں کتے کتے کی کرتے رہے ہون، وہ جڑی ہے وہ تسبیح نہ ہوئے تو وزیر اعظم دی کرسی پوری نہیں ہوتی۔ اس طرح کے جو ہیں طریقے، اس طرح کے حالات، ان میں وہ جو تھے نا آپ کے قبلہ و کعبہ، انہوں نے اپنا قبلہ، اپنے ڈائریکشن چینج کر لیے اور پورا گھوم گئے ہیں ٹوٹل۔ اب وہ جہاں سے وہ جو کہتے ہو ماں مر گئی جیڑی کہ وہ نہ روٹی دیندی سی، وہ ماں تو اب مر گئی نا جس نے آپ کو سپانسر کر کے تو نفرت کے نام پر بھرتی کرنے کا بھی ایجنڈا دیا ہوا تھا، اور افغانستان کے جہاد کے بھی سپانسر تھے آپ کے، وہ کشمیر کے جہاد کے لیے بھی ٹرالیاں بھر کے بھرتی ہوتی تھی، اور پاکستان کے اندر بھی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ اب وہ سارا جب وائنڈ اپ ہو گیا تو بھائی میرا سوال تو وہی ہے کہ ان کا تو بیان آپ نے عربیہ ٹی وی پہ سن لیا، اب وہ جیسے جان نے کہا کہ میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کدھر جاؤ گے، ہم کہاں جائیں گے، اب اپنا رستہ دیکھ لیں کوئی۔ بہتر تھا کہ مولوی اب اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈتے، ان کا اب فیوچر کوئی نہیں ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔